السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وقال اللہ تعالی ایضا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ وقال اللہ تعالی ایضا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ وقال اللہ تعالی ایضا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم دینی بھائی اور بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دین اسلام کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان حق اور باطل کے فرق سے واقف و آگاہ ہو، ہدایت اور گمراہی کے فرق سے ہر مسلمان واقف ہو۔ اور اس تقاضے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں بہت ہی واضح انداز میں بیان فرما دیا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا، کھول کھول کر بیان کر دیا، لیکن یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے کہ ہم پر حق اور باطل واضح ہوا یا نہیں ہوا۔ یہاں تو اللہ نے فرما دیا، آج سے 1400 سال پہلے آیت نازل ہوئی، ویسے قرآن مجید میں یہ تو لوح محفوظ میں بہت پہلے سے ہے، آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے سے ہے اللہ کا کلام قرآن مجید، جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ بروج میں فرمایا اور بھی مقامات پر، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے، تو اس لوح محفوظ میں جو قرآن مجید میں اس میں ہے یہ آیت قد تبین الرشد من الغی۔ تحقیق کہ ہم نے ہدایت کو گمراہی سے واضح کر دیا، کھول کھول کر بیان کر دیا، نمایاں کر دیا۔ تو قرآن مجید پر ایمان لانے والے کے ذہن میں بھی، ہر مسلمان کے ذہن میں بھی ہدایت اور گمراہی کا فرق واضح ہونا چاہیے۔ زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق، زندگی کے جو شعبے ہیں ان میں سے ایک اہم شعبہ یہ ایک انسان کو زندگی کے جن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے ان میں سے ایک مرحلہ اس پر مغلوبیت کا آتا ہے کہ سیاسی طاقت اور قوت سے وہ محروم ہوتا ہے، اور ایک مرحلہ آتا ہے کہ اس کے پاس سیاسی طاقت اور قوت بھی ہوتی ہے۔ تب یہ دونوں اہم شعبے ہیں کہ ایک مسلمان کے پاس سیاسی طاقت اور قوت جب آئے تو اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے، اور جب اس کے پاس سیاسی طاقت اور قوت نہیں ہے بلکہ اس کے مخالفین کے پاس، اس کے دشمنوں کے پاس سیاسی طاقت اور قوت ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ ہر دو حالتوں میں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہدایت کا پابند کیا ہے کہ اگر وہ مغلوبیت میں ہیں
وہ سیاسی لحاظ سے کمزور ہے، طاقت اور قوت اس کے پاس نہیں ہے، لڑنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے، تو بھی وہ ہدایت کے راستے پر قائم رہے، حکومت سے ڈر کر، حکمرانوں سے ڈر کر ہدایت کے راستے کو نہ چھوڑے۔ اور اگر اس کے پاس سیاسی طاقت اور قوت آ جائے، اللہ اس کو فتح عطا کرے، غلبہ عطا کرے، تو عیش و عشرت کی زندگی کو اختیار نہ کر، عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر اپنی بڑائی نہ چلائے، دوسروں پر ظلم و زیادتی نہ کرے، بلکہ اقتدار کی حالت میں بھی، حکومت پانے کے بعد بھی وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن کر رہے۔ قرآن مجید میں دو اہم اصطلاح، دو اہم الفاظ ہیں، ایک ہے فلاح کا لفظ، فلاح یعنی کامیابی، اور ایک ہے فتح کا لفظ، فتح یعنی غلبہ۔ فاتح یعنی حکومت کرنے والوں کو کہتے ہیں فاتحین، سلاطین، فاتحین عرب، عرب کو فتح کرنے والے، فاتحین اسلام، اسلام کے مطابق جنہوں نے حکومت کی ان کو فاتحین اسلام کہتے ہیں، اسلام کو انہوں نے کامیابی دلائی۔ لیکن فلاح کی جو تاریخ ہے اور فلاح کا جو تعلق ہے وہ ہر دور کے لیے ہے۔ جہاں تک فتح کی بات ہے، غلبے کی بات ہے، حکومت اور حکمرانی کی بات ہے، تو ایمان والوں کو زندگی میں، ایمان والوں کی تاریخ میں بہت کم حاصل رہی ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی اپنے دور میں یہ حکومت کم حاصل رہی ہے، اور صحیح حکومت وہ حکومت ہے جس سے انسان فلاح پر بھی قائم رہے، فلاح بھی اس کو حاصل رہے اور فتح بھی اس کو حاصل رہے۔ تو ایسا دور بنی اسرائیل میں بھی بہت کم گزرا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک دور ہے کہ جس میں وہ فلاح پر بھی تھے، کامیابی کے راستے پر بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی ان کو عطا کی تھی، فتح بھی ایک طرح سے ان کے ساتھ تھی حکومت۔ پھر بنی اسرائیل کا جو دور ہے، مستند تاریخ سے جو بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت طالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت طالوت اگرچہ نبی نہیں ہے، لیکن بنی اسرائیل کی خلافت راشدہ کا دور ایک طرح سے حضرت طالوت سے شروع ہوتا ہے۔ جالوت سے ان کا مقابلہ ہوا تھا، جالوت پر اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا کی تھی، لیکن وہ بھی اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ تو وہاں سے بنی اسرائیل کی ایک طرح سے یہ حکومت شروع ہوتی ہے، وہ حکومت جس کو ہم خدائی حکومت، ربانی حکومت یا خلافت راشدہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 100 سال کا دور رہا ہے، لیکن چونکہ حکومت کا غلبہ اور دنیاوی حکومت یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک پسندیدہ چیز ہوتی ہے، اس سے رغبت ہوتی ہے، ہر انسان اپنا غلبہ چاہتا ہے، کوئی انسان مغلوبیت میں رہنا نہیں چاہتا، کمزور حالت میں رہنا انسان کی نفسیات میں نہیں ہے۔ لیکن بطور امتحان کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تاریخ کے زیادہ تر دور میں سیاسی طاقت اور قوت سے محروم رکھا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنے ہیں جو طاقت اور قوت اپنے مخالفین کے پاس دیکھ کر پا کر بھی اپنے موقع پر ڈٹے رہتے، اڑے رہتے ہیں اور طاقتوروں سے نہیں ڈرتے۔ تو نفسیاتی لحاظ سے دنیا کا اقتدار، دنیا کا غلبہ یہ انسان کی فطرت میں، اس کی طبیعت میں شامل ہے۔ اس لیے زیادہ تر لوگ یہ غلبہ اور حکومت اس راستے سے بھی حاصل کر لیتے جو راستہ گمراہی کا راستہ ہوتا ہے، شیطان کو ناراض کرنے والا راستہ ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ حکومت سے دلچسپی ہوتی ہے، غلبے سے دلچسپی ہوتی ہے، اقتدار سے دلچسپی ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ ناراض ہے یا اللہ راضی ہے۔ اللہ کی ناراضی کی وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے، وہ شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، غلط طریقے سے حکومت ان کو مل رہی ہے تو وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔
زیادہ تر دور میں یہی بات رہی ہے. تو اب ہمیں اسلام جو تصور دیتا ہے وہ ہے فلاح کا تصور. فلاح کے ساتھ ہم جڑے رہے، چاہے ہمارے پاس حکومت ہو یا حکومت نہ بھی ہو، تو ہم فلاح کا راستہ نہ چھوڑے. اب فلاح کا راستہ کسے کہتے ہیں؟ تو روزانہ کے 5 ربانی اجتماعات میں اللہ تعالیٰ نے حی علی الفلاح کی جو دعوت رکھی ہے، حی علی الفلاح کی جو صدا رکھی ہے، آواز رکھی ہے، اس کے ذریعے سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے فلاح کا تصور کیا ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں. اذان کے جو کلمات ہیں بنیادی طور سے 5 کلمے ہیں جو 15 مرتبہ دہرائے جاتے ہیں، اور فجر کی اذان میں 1 کلمے کا اضافہ ہوتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، جو 2 مرتبہ دہرایا جاتا ہے. تو فجر کی اذان میں صرف وہ 15 کلمات ہوتے ہیں. لیکن جو 5 کلمے ہیں ہر اذان میں، تو 5 کلموں میں کے آخر میں ہے حی علی الفلاح کا کلمہ. یقیناً اللہ اکبر کا کلمہ، لا الہ الا اللہ کا کلمہ حی علی الفلاح کے بعد بھی آتا ہے، لیکن وہ پہلے آ چکا. اللہ اکبر کا کلمہ حی علی الفلاح سے 4 مرتبہ پہلے آ چکا. لا الہ کا کلمہ بھی حی علی الفلاح سے پہلے 2 مرتبہ آ چکا. تو گویا کہ اللہ اکبر سے لے کر حی علی الصلاح تک جو دعوت ہے وہ ہے فلاح کی دعوت. اس میں ہے ایمان والوں کی کامیابی. حی علی الفلاح کا مطلب ہے آؤ اللہ اکبر کی طرف، قائم رہو اللہ اکبر پر. فلاح کا مطلب ہے آؤ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے پیغام کی طرف. اور 2 مرتبہ جو ہیں، تو 1 مرتبہ میں جو چیز واضح ہوتی ہیں، ایک تو آنے کی طرف، اور دوسرے اگر آ گئے ہو تو قائم رہو اس پر جمے رہو، اللہ اکبر کو چھوڑو مت. اور یہ کوئی وظیفے کا کلمہ نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کی زندگی کی ترجمانی کا کلمہ ہے کہ اس کی زندگی سے اس کی ترجمانی ہوتی ہے. سیاست میں، معاملات زندگی میں یہ کلمہ اللہ اکبر کی بات اور دعوت زندگی کے تمام شعبوں میں رہے. اس لیے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا جو جواب مسنون ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. باقی جو کلمات ہیں تو ان کلمات کا جواب تو پوری امت کے لیے یہی قرار دیا گیا کہ جو کلمے مؤذن کہہ رہا ہے یا مؤذن ہم کو پڑھا رہا ہے، دن میں سے 5 مرتبہ ہر مسجد کے ذریعے سے پورے محلے والوں کو اللہ کی طرف سے ایک طرح سے پڑھایا جاتا ہے. یہ کلاس ہے، ربانی کلاس، جو دن میں سے 5 مرتبہ لگتی ہیں مسجدوں کے مینار سے، مسجدوں کے مائک کے ذریعے سے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی چیز حائل نہیں ہے. حائل اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم، حالہ یحولو کہتے رکاوٹ کو، قوت کہتے طاقت اور قوت کھینچنے والی چیز. تو گویا کہ لا حول ولا قوت ہر مسلمان کو جواب دینا چاہیے. ہر مسلمان جواب دیتا ہے، لیکن سوچنے کی چیز یہ ہے کہ سمجھ کر کتنے مسلمان جواب دیتے ہیں اور پھر وہ جواب پر عملی لحاظ سے کتنے قائم ہیں. لا حول کا مطلب ہے اللہ اکبر کے قبول کرنے کے سلسلے میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے قبول کرنے کے سلسلے میں، اشہد ان محمد الرسول اللہ کی دعوت کو قبول کرنے کے سلسلے میں، حی علی الصلاح کی دعوت کو قبول کرنے کے سلسلے میں کوئی چیز حائل نہیں ہے. لا حول ولا قوت، کوئی چیز مجھے پیچھے کھینچنے والی نہیں ہے. 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک چیز آڑ بن جاتی ہے، کسی کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے، اور ایک رکاوٹ نہیں بنی تو ایک چیز پیچھے سے کھینچنے والی ہوتی ہے. خاندان بھی کھینچنے والا ہو جاتا ہے اللہ اکبر کی طرف سے. کبھی والدین بھی کھینچتے ہیں کہ مت جاؤ اللہ اکبر کی طرف، کبھی نفس بھی کھینچتا ہے، نفس بھی نہیں آنے دیتا اللہ اکبر کی طرف.
اور حکومتیں تو غیر اسلامی اگر حکومت ہے تو ان کے 24 گھنٹے کا مشغلہ ہی ہوتا ہے، 2 گھنٹے کا نہیں۔ اگر طاغوتی حکومت ہے، ابلیس کی حکومت ہے، تو 24 گھنٹے کا ان کا مشغلہ ہوتا ہے کہ کوئی اللہ اکبر کی طرف نہ جائے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ کے پیغام کی طرف کوئی نہ جائے۔ ہاں سنتے رہے، زبان سے ادا کرتے رہے، لیکن عمل سے اپنا اظہار نہ کرے۔ لیکن جواب اس کا جو قرار دیا گیا اور جس جواب کا پابند بنایا گیا مسلمان کو کہ دن میں سے 5 مرتبہ وہ اقرار کرے، اعلان کرے لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی حائل نہیں ہے چیز، لیکن حائل ہو گئی بہت ساری چیزیں، یہ دنیا کی مصروفیتیں حائل ہو گئی، کسی کے سامنے تجارت آڑے آ گئی، کسی کے سامنے دنیا کی سیاست اور حکومت آڑے آ گئی، کسی کے سامنے اس کا خاندان آڑے آ گیا، دنیا کی ناراضیاں آڑے آ گئی، اور بہت سارے لوگوں کو کھینچ لیا مختلف طاقتوں اور قوتوں نے۔ تو حی علی الفلاح کی جو دعوت ہے وہ یہ ہے کہ چاہے ہم مغلوبیت میں رہیں تو کامیابی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ فتح بہت کم انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوئی ہے۔ فتح کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں وہ غلبے کے لیے استعمال ہوا ہے، سیاسی غلبے کے لیے، حکومت کے لیے۔ سورہ فتح قرآن مجید میں صورت ہے، اور صلح حدیبیہ کے موقع سے نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی۔ تو صلح حدیبیہ کو کھلی ہوئی فتح کیوں کہا گیا؟ کہ یہ پہلا موقع تھا کہ مشرکین مکہ نے تحریر کے لحاظ سے، صرف زبان کے لحاظ سے نہیں، تحریر کے جو معاہدہ طے پایا تھا، اس معاہدے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین کو ایک طرح سے اپنے ایک نظام زندگی کی حیثیت سے قبول کیا تھا۔ ابھی تک انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن یہ بھی ایک دین ہے، یہ بھی ایک نظام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سارے کم سمجھنے والے یا باطل پرستوں کے غلام، باطل حکومتوں کے غلام صلح حدیبیہ کو لے کر مسلمانوں کو بزدلی کا سبق دیتے ہیں، بزدلی کا درس دیتے ہیں، باطل حکومت کی تابع داری اور ان کی اطاعت کا درس دیتے ہیں۔ ایک بھی شرط ایسی نہیں تھی کہ جس میں کہا گیا ہو کہ مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے تحت زندگی گزارنی ہوگی۔ اور کھلی ہوئی فتح اس لیے قرار دیا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر ہاتھ اٹھانا یہ تو بہت دور کی بات تھی۔ جو شرط تھی، شرط میں ایک شرط یہ تھی کہ عرب کے قبیلے والوں کو آزادی ہوگی، اختیار ہوگا کہ جس فریق کے ساتھ وہ شامل ہونا چاہے شامل ہو جائے۔ تو مکہ کے قریب، مکہ کی آبادی کے قریب 2 قبیلے بستے تھے، ایک قبیلہ بنو بکر اور قبیلہ بنو خزا، اور دونوں میں پرانی دشمنیاں چلی آ رہی تھی، لڑائیاں ہوتی تھی دونوں کے درمیان میں۔ تو اس شرط کی بنیاد پر شرط یہ تھی کہ ابھی عرب کے قبیلوں کو یہ حق حاصل ہوگا کہ یہاں تو مشرکین مکہ کے عہد میں شامل ہو، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو۔ تو قبیلہ بنو بکر مکہ والوں کے ساتھ شامل ہوا، اور قبیلہ بنو خزا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوا۔ مدینہ سے یوں سمجھ لیجئے کہ 400 ساڑھے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر اس معاہدے کی بنیاد پر مکہ والوں کے لیے اور قبیلہ بنو بکر کے لیے قبیلہ بنو خزا پر ہاتھ اٹھانا جائز نہیں تھا۔ یہ طاقت اور قوت تسلیم کی تھی مشرکین مکہ نے، اور اسی کو سامنے رکھ کر اللہ نے فَإِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کر دی۔ کیا یہ فتح نہیں تھی کہ 400-500 کلومیٹر، وہ حالانکہ مسلمان قبیلہ نہیں تھا، مشرک قبیلہ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت اور قوت عطا کی تھی، اور وہ طاقت اور قوت تسلیم کی تھی مشرکین مکہ نے کہ قبیلہ بنو خزا پر وہ حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر جب انہوں نے غلطی کی 2 سال کے بعد، حالانکہ معاہدہ ہوا تھا 10 سال کا، لیکن 2 سال کے بعد قبیلہ بنو بکر نے مکہ والوں کے ساتھ مل کر بنو خزا پر حملہ کر دیا، ان کے 20-25 لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ تو فتح مکہ کا
کیا ہیں، فتح مکہ کی تاریخ کیا ہے؟ علم و تاریخ پڑھنے والے، سیرت پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ مکہ کے فتح کو کھولنے والا جو دروازہ ہے وہ صلح حدیبیہ ہے، اور یہ شرط تھی کہ انہوں نے بدعہدی کی تھی، عہد کو انہوں نے توڑا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اطلاع دیے ہوئے ان پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ کی مصلحت بھی تھی، اللہ کے رسول کی مصلحت بھی یہی تھی کہ بغیر بڑی جنگ کے، بغیر بڑے کارروائی کے مکہ بھی فتح ہو جائے، لیکن وہ وجہ بنی تھی کہ بنو خزاعہ اگرچہ مشرک قبیلہ تھا لیکن انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا قبیلے بنو بکر نے، اور مکہ والوں نے ساتھ دیا تھا، اس وجہ سے اب ایک طرح سے وہ قتل کے مرتکب ٹھہر گئے تھے، ان کے ساتھ جنگ کی جا سکتی تھی، اور ان کو بعد میں احساس بھی ہوا تھا، ابو سفیان کو انہوں نے بھیجا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے معاہدے کی کوئی تجدید نہیں کی۔ اب ذرا وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، ان غلاموں کا مسلک ہے کہ ناقص کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ صلح حدیبیہ کو لے کر موجودہ دور میں مسلمانوں کو باطل حکمرانوں کی غلامی کا درس دیتے ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیاسی طاقت اور قوت تسلیم کی تھی، اور اللہ کے رسول نے وہ اپنی سیاسی طاقت اور قوت تسلیم کرائی تھی، جو سیاسی طاقت اور قوت آج پاکستان کو بھی حاصل نہیں۔ ایٹم کا ملک ہے، ایٹم اپنے پاس رکھتا ہے، لیکن عالمی سطح پر پاکستان کو بھی وہ سیاسی طاقت اور قوت حاصل نہیں ہے، عرب ممالک کو بھی وہ سیاسی طاقت اور قوت حاصل نہیں ہے۔ جو سیاسی طاقت اور قوت صلح حدیبیہ میں اللہ کے رسول کو، اہل ایمان کو حاصل ہوئی تھی، اور مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول کی جو سیاسی طاقت اور قوت، جو سیاسی غلبہ حاصل کیا تھا، آج یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ سیاسی طاقت اور قوت کسی کو بھی حاصل نہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے افغانی ذرا اس میں آ جائے، کیونکہ افغانی پابند نہیں ہے کسی کے آج بھی۔ افغانستان کی جو حکومت ہے انہوں نے باطل پرستوں کی کسی سے انہوں نے معاہدہ نہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے، وہ آزاد ہے، وہ کسی کو حمایت دینے کے سلسلے میں بھی آزاد ہے، کسی کی مخالفت کے سلسلے میں بھی آزاد ہے، لیکن دوسرے یہ عرب ممالک اور یہ مشرقی یہ سب آزاد، یہ پابند ہے۔ یہ آج کے دور کی اقوام متحدہ کو ناراض کر کے، امریکہ کو ناراض کر کے، برطانیہ کو ناراض کر کے عرب ممالک کسی کو حمایت نہیں دے سکتے، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے رسول نے کارروائی کی، اس لیے کہ وہ سیاسی طاقت اور قوت کو حاصل ہوئی تھی۔ قبیلہ بنو خزاعہ پر جب انہوں نے حملہ کیا تو اللہ کے رسول نے پھر کارروائی کی، اور اسی کا نام ہے فتح مکہ۔ مکہ پھر فتح ہو گیا۔ فتح کے حوالے سے ایک اہم چیز یہ ہے، غلبے کے حوالے سے، حکمرانی اور حکومت کے حوالے سے، کہ حکومت میں رہتے ہوئے اور حکومت پانے کے بعد دین کے کام کرنے کے لیے جان و مال کی قربانی دینا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آسان ہو جاتا ہے کہ بہت سارے منافقین بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور ان کے دماغ اور ان کے دل اگر ساتھ نہ ہو تو ان کے ہاتھ بھی ساتھ رہتے ہیں، اور مخالفین کی طاقت اور قوت سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اگر وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کے پاس اگر سیاسی طاقت اور قوت ہے تو وہ سیاسی طاقت اور قوت سے وہ بھی ہتھیار اٹھاتے ہیں، لیکن اگر مغلوبیت میں مسلمانوں کے پاس سیاسی طاقت اور قوت نہیں ہے تو ایسے موقع پر دین کی قربانی، دین پر قائم رہنا اور دین کے لیے مال خرچے کرنا اور دین کے لیے اپنی جانیں خرچے کرنا یہ زیادہ اجر ثواب کا باعث ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ قیامت تک دنیا کی تاریخ کیا رہنے والی ہے، دنیا کے کم دور میں خلافت راشدہ کا جو دور تھا 30 سالہ دور اللہ کے رسول کے پاس، یہ تو بالکل مستند طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کامیابی کے راستے پر تھے مسلمان، کامیابی تھی اور غلبہ بھی حاصل تھا، حکومت بھی تھی اور کامیابی کے راستے پر تھے، لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ فتح تو حاصل رہی لیکن فلاں کا تصور، فلاں سے رشتہ ٹوٹتا گیا، فلاں اصل چیز ہے، کامیابی اصل چیز ہے، غلبہ تو یہ کہ دنیا کے فائدے کی چیز ہے،
یہ مقصود نہیں ہے، فلاں مقصود ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ فلاں پر تم قائم رہو، اللہ کے بندگی کے راستے پر قائم رہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکومت کی پیشکش کی گئی تھی دور مکی میں، یعنی گویا کہ فتح، آپ کے سامنے فتح پیشکش کی گئی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے، لیکن آپ یہ دعوت چھوڑ دیجئے۔ 3-4 چیزوں کی پیشکش کی گئی تھی، اس میں سے ایک حکومت کی پیشکش تھی، عورت کی پیشکش تھی، دولت کی پیشکش تھی، اور ایک طرح سے امت مسلمہ کو دکھانے کے لیے کہ زیادہ تر دور میں اللہ کے وسلم کے بعد سے لے کر آج تک 3 چیزوں کی بنیاد پر مسلمان فلاں کے راستے سے ہٹے ہیں، دین کے راستے سے ہٹے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دولت کا لالچ دے کر باطل پرستوں نے خرید لیا، بہت سارے مسلمانوں کو حکومت کا لالچ دے کر فلاح سے الگ کر دیا۔ دین سے الگ کرنے کا مطلب فلاح سے الگ ہو جانا ہے، کامیابی سے الگ ہو جانا ہے۔ اور بہت سارے حکمرانوں کا عورت کی لالچ دے کر فلاح سے ہٹا دیا گیا، دین سے ہٹا دیا گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تمہارے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسترد کر دیا تھا، دولت کو بھی آپ نے ٹھکرا دیا تھا، حکومت کو بھی ٹھکرا دیا تھا۔ حکومت مل رہی تھی لیکن فلاح کو چھوڑنے کے نتیجے نہ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر کی طرف آنے کا نام ہے، قائم رہنے کا نام ہے، لا الہ الا اللہ پر قائم رہنے کا نام ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی دعوت پر قائم رہنے کا نام ہے حی علی الفلاح۔ لیکن بعد کے لوگوں نے پھر اس کا لحاظ اور خیال نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکومت دے کر ان کو کوئی ڈھیل بھی دی۔ بنو امیہ کو بھی ڈھیل اور مہلت ملی، بنو عباسیہ کو تو 500 سال ڈھیل اور مہلت ملی۔ لیکن کامیابی جو فتح کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، حکومت کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور فلاح کو نظر انداز کر دیتے، کامیابی کو یعنی دین کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر فتح کو بھی چھین لیتا ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی کے تحت بات ہوتی ہے۔ کیوں چھوڑا تھا انہوں نے خلافت بنو عباسیہ نے، حکمرانوں نے اپنی بڑائی کیوں چلائی تھی؟ اس لیے چلائی تھی کہ اگر وہ اذان کی بڑائی چلاتے، نماز کی بڑائی چلاتے، عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزار سکتے تھے، من مانی زندگی نہیں گزار سکتے تھے، من مانی ان کو حکومت کرنی تھی، عیش و عشرت کی ان کو حکومت کرنی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ڈھیل اور مہلت کے بعد، کامیابی تو پہلے ہی ختم ہو گئی تھی، فلاح تو پہلے ہی ان سے رخصت ہو چکی تھی، فلاح سے تو پہلے ہی محروم ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فتح سے بھی محروم کر دیا، حکومت سے بھی ان کو محروم کر دیا، اور مٹھی بھر تاتاریوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی بغداد کی۔ اور اسی کے نتیجے میں بھارت میں بھی شروع میں آئے تو دونوں فلاح کا تصور بھی تھا اور فتح کا تصور بھی تھا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ آئے تو صرف فتح کے مقصد سے نہیں آئے تھے، حکومت اور غلبے کے مقصد سے نہیں آئے تھے، فلاح کو لے کر آئے تھے، کامیابی کو لے کر، اللہ اکبر کو لے کر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کو لے کر، اشہد ان محمد رسول اللہ کو لے کر، حی علی الصلاح کے پیغام کو لے کر آئے تھے، اور اسی کی دعوت انہوں نے دی تھی۔ لیکن دھیرے دھیرے ایسا ہوا کہ لوگوں نے وہ فلاح کو الگ کر دیا، فتح کو سامنے رکھ لیا۔ انسان کی نفسیات اور شیطان، معلوم ہے کہ انسان کی نفسیات میں فتح کی، حکومت کی، غلبے کی بڑی رغبت ہوتی ہے، تو یہ بت ان کے ذہن اور دماغوں میں داخل کر دیا، تو پھر فلاح تو چلے گئی، دین رخصت ہو گیا، اور سب کچھ انہوں نے حکومت کو سمجھ لیا، اقتدار کو سمجھ لیا۔ بنو امیہ، یہ مغلیہ دور حکومت سے بھی یہی غلطی ہوئی ہے۔ یہ اکبر نے خاص طور سے فتح کو اور حکومت اور غلبے کو سب کچھ سمجھ لیا اور فلاح کو نظر انداز کر دیا، تو پھر دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے کچھ موقع دیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حکومت اور غلبہ بھی چھین لیا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی اللہ کی سنت رہی ہے کہ کچھ ڈھیل اور مہلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں ان کو کچھ وقت کے لیے اقتدار ملا ہے، حکومت ملی ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی چھین لی ہے، اور پھر جو جان شہادت سے جا سکتی تھی وہ جان ہلاکت سے گئی ہے۔
دین پر قائم رہنے کے نتیجے میں جو جانیں جاتی ہے، جو مال جاتا ہے، وہ جنت کا ضامن ہوتا ہے، جنت میں داخلے کا مختصر ترین راستہ ہوتا ہے، شہادتوں کا راستہ، لیکن جنت تو بہت دور کی چیز ہے۔ ہلاکتیں ان کی ہوئے دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں، بندگی کے راستے کو چھوڑنے کے نتیجے میں جو موتیں ہوتی ہے وہ ہلاکتیں ہوتی ہے، اور وہ موتیں پھر جہنم میں لے جاتی ہے، اللہ کے غضب اور عذاب میں مبتلا کرتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کے ذہن اور دماغوں سے ابھی بھی یہ دین کو چھوڑ کر، فلاں کو چھوڑ کر فتح کا تصور نہیں نکلا۔ بنی اسرائیل نے ٹھوکریں کھائی ہے، خلافت بنو عباسیہ نے بھی ٹھوکر کھائی ہے، بنو عباسیہ نے بھی ٹھوکر کھائی ہے، نظام حکومت نے بھی فتح کو سمجھ لیا تھا، حکومت کو سمجھ لیا تھا، فلاں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ تو یہ نظام حکومت کیا بچا سکی؟ کیا مسلمانوں کو قتل عام سے، جلا وطنی سے بچا سکی؟ کیا فتح سب کچھ نہیں ہوتی، فلاح سب کچھ ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ شورى کی 13 نمبر کی آیت، اور جماعت اسلامی ایک طرح سے پوری امت مسلمہ کا اس میں منشور ہے، اور جماعت اسلامی نے اپنا جو نصب العلم لیا ہے اسی آیت سے لیا ہے۔ اس آیت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ فلاح اور فتح کیا ہوتی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ایک ہی آیت ہے، لیکن 6000 سالہ اقامت دین کی تاریخ اور تحریک اپنے اندر لیے ہوئے۔ 6000 سالہ کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کو آج سے تقریباً 6000 سال کا عرصہ اور فاصلہ ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے نا اس میں۔ اقامت دین کی تاریخ اور تحریک میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت کو پیش کیا۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک۔ 5 انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اقامت دین کی تاریخ اور تحریک میں نمونے کے طور پر پیش کیا۔ ہندی میں کہتے ہیں مارگ درشک کے طور پر پیش کیا۔ مہا پروش بھی کہہ سکتے ہیں، بڑے آدمی انبیاء علیہ السلام، ان سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے، تو مہا پروش کے طور پر بھی پیش کیا۔ 5 انبیاء علیہ السلام کو خصوصیت کے ساتھ۔ لیکن شرع لکم پہلے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے وہی دین جاری کیا، وہی دین اس نے ہمارے لیے مشروع کیا۔ میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، اور قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان شامل ہے اگر وہ اللہ پر ایمان کے دعوے دار ہے۔ شرع لکم، وہی دین طریقہ اس نے تمہارے لیے جاری کیا جس کی ہدایت اور نصیحت اس نے کی تھی نوح علیہ السلام کو، اور بتلا دیا گیا۔ 950 سال کی دعوت کے نتیجے میں اگر تم کو فتح حاصل نہیں ہوتی ہے، سیاسی غلبہ حاصل نہیں ہوتا ہے، تو کوئی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے لیے فلاح کا اعلان ہے، تمہارے لیے فلاح کی بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ تم نے فلاح پالی، فتح اگرچہ تم کو نہیں ملی، سیاہ حکومت تم کو نہیں ملی، لیکن فتح تو مل گئی نا۔ حکومت تو آنے جانے والی چیز ہے۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، حکومت ایک دن بھی نہیں، لیکن باطل حکمرانوں کی ایک دن بھی انہوں نے اپنے اوپر اطاعت اور پیروی کو نہیں آنے دیا۔ مغلوبیت میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باطل پرستوں کی بالادستی کو قبول کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے ایک دن کے لیے بھی قوم کے جو باطل سردار تھے ان کے حکموں کو اپنے اوپر نافذ نہیں ہونے دیا۔ نافذ نہیں کرنے کی طاقت اور قوت ہے تو آخری درجے میں ایک مومن کی جو ذمہ داری ہے اپنے اوپر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکموں کو نافذ نہ ہونے دے۔ اگر نبی ہے اور نبی کا کوئی پیروکار ہے تو اپنے اوپر اللہ کے علاوہ، نبی کے علاوہ کسی اور تیسرے حکموں کو نافذ نہ ہونے دے۔ یہ ہے دین کا تقاضا، اور یہ دین کی تاریخ اور تحریک 950 سال کے بعد کیا ہوا؟ جنگ نہیں کرنی پڑی نوح علیہ السلام کو، ہتھیار نہیں اٹھانے پڑے نوح علیہ السلام کو، اور اس کی اجازت بھی نہیں تھی۔
کشتی بنانے کا صرف اللہ نے حکم دیا، کشتی انہوں نے بنائی، اور ان کے جتنے مخالفین تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی ایمان والوں کی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے دکھایا، ڈوبنے کا منظر۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، 950 سال، گویا کہ ہماری عمر ہی کیا ہوتی، تو اب گویا کہ اگر میری عمر آپ کی میں سے کسی کی عمر 950 سال کی بھی ہو گئی اور حکومت حاصل نہیں ہوئی، اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی، جس محلے میں میں رہتا ہوں، جس ملک میں میں رہتا ہوں، لیکن اگر میں نے صرف اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا، باطل حکومت کے کسی حکم کو اپنے اوپر نافذ نہیں ہونے دیا، تو 950 سال تک کا یہ باطل پرستوں کا غلبہ اور اس سے ہماری محرومی ہم کو نجات کے اور فلاح کے راستے سے نہیں ہٹا سکتی، نہیں روک سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو کامیابی ملی ہے۔ یہ اقامت دین کی جو آیت ہے، 5 انبیاء کا جو اس میں تذکرہ کیا گیا، ان میں سے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد نبی ہیں کہ جن کو جو 23 سالہ ان کی نبی زندگی تھی، تو 10 سال کی زندگی میں مدینہ میں ان کو کچھ غلبہ بھی ملا ہے، سیاسی فتح بھی حاصل ہوئی ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس آیت میں، وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی 100 سال کی عمر ملی، لیکن وہ حکومت قائم نہیں کر سکے، لیکن فلاح زندگی میں تھی، فتح نہیں حاصل ہوئی، لیکن فلاح کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی حکومت فرعون پر قائم نہیں ہوئی، بلکہ بنی اسرائیل نے بھی ان کے حکموں کی نافرمانی کی۔ جب انہوں نے جہاد کا حکم دیا تو اتنے بے بسی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اظہار کیا کہ رب لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ کوڑا جواب دے دیا بنی اسرائیل نے، تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے۔ لیکن فلاح تھی ان کو حاصل، اللہ تعالیٰ نے رہنما خطوط کے طور پر پیش کیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، لیکن جتنے بھی انبیاء ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ آئیں گے تو اس میں مصلیحت یہی ہے، جتنے انبیاء کے مخالفین تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی ہلاکت کو دکھایا، نوح علیہ السلام کو بھی دکھایا، ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا، موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھایا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا تو اللہ تعالیٰ اپنی سنت پوری کرے گا، اس لیے دوبارہ آئیں گے۔ اور یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، تدبیر کی تھی، حالانکہ وہ یہودی تو نہیں ہوں گے، لیکن وہ جو یہودی ہوں گے انہوں نے توبہ نہیں کیا، اس سے باز نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ پھر یہودیوں کو ان کے ذریعے سے سزا دیں گا۔ یعنی وہ جو کمی رہ گئی تھی کہ اپنی زندگی میں انہوں نے یہودیوں کے برے انجام کو نہیں دیکھا، ہلاکت کے انجام کو نہیں دکھا، اللہ نے ان کو نہیں دکھایا، اوپر اٹھا لیا، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو بھیجیں گا اور کوئی یہودی دنیا میں باقی نہیں رہیں گا۔ چھپنے کی کوشش کریں گے تو ہر ایک درخت بھی بتا دیں گا کہ میرے پیچھے یہودی چھٹا ہوا۔ آخری بس آیت میں اسی پر اور اسی میں ہمارے لیے پیغام ہے، اور وہ اس سورہ حدید کی آیت، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ برابر نہیں ہے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے، اسلامی حکومت سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، جانیں خرچ کی، ان کا اجر ثواب بڑا ہوا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے فتح کے بعد، غلبہ پانے کے بعد، حکومت پانے کے بعد انفاق کیا، مال کو خرچ کیا، جان کو خرچ کیا، ان کا اجر پہلے لوگوں کا اجر بڑا ہوا ہے بعد میں آنے والوں سے۔ دونوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ اجر عظیم کا ہے، لیکن زیادہ اجر ثواب ان کو ملے گا جو مغلوبیت میں، اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی اقتدار نہیں ہے، لیکن اسلام کے لیے جو کوشش کریں گے ان کا اجر ثواب زیادہ ہے۔ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جان و مال کی قربانیاں دی تھی اولین طور پر، وہ اس کے مستحق اور مصدق، ان کا اجر ثواب زیادہ ہیں۔ تو بات کہی جا سکتی ہے کہ ہندوستان میں جب اسلامی حکومت قائم ہو جائیں گی تو دین کے کاموں کا اجر ثواب کم ہو جائے گا۔ کیوں کم ہو جائیں گا؟ آزمائشیں کم آئیں گی نا، اور جب تک قائم نہیں ہے تب تک جو دین کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں گے، جانیں بھی ان کی جائیں گی، ان کا اجر ثواب زیادہ رہیں گا اس آیت کے اصول کے لحاظ سے۔ اور ہر ایک کے لیے، جہاں کہیں بھی، افغانستان میں بھی جب تک ان کو فتح نہیں ہوئی تھی تو جنہوں نے وہ فتح سے پہلے اپنی جانیں قربان کی ان کا اجر ثواب زیادہ ہے، لیکن اب آپ لوگ کے لیے ہے اجر ثواب، لیکن کم ہے ان کے مقابلے میں۔ کیوں کم ہے؟ آزمائش نہیں ہوتی ہے،
لیکن شیطان نے کچھ ایسا بہکا رکھا ہے کہ جب یہاں ہمارا غلبہ ہوگا، ہماری بات چلے گی، مخالفت کم ہو جائیں گی، جب ہم اپنا مال خرچے کریں گے، جانیں ہم دیں گے، تو اس وقت تو زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، منافقین بھی بہت سارے آ جاتے ہیں، اور جو دین کو نہیں چاہنے والے ہوتے ہیں تو وہ بھی پھر آ جاتے ہیں، اور بڑے سے بڑے دشمن بھی وہ مجبور ہو جاتے ہیں، خاموش رہنے پر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام نے یہ فلاح اور فتح میں جو فرق رکھا ہے، تو ہم فلاح کو نہ چھوڑے فتح کے چکر میں، اقتدار کے چکر میں، چاہے غلط طریقے سے ملے، اور یہی چکر میں آج تک امت مسلمہ یہاں تک پہنچی ہے کہ ڈھیل اور مہلت کے بعد اگر دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں کچھ اقتدار مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنے جاتے جال میں پھنستے۔ تو بہت سارے لوگ ماضی میں بھی پھنسے جال میں، آج بھی پھنس رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے آخری اس کا انجام ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے میری اپنی تذکیر، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت تک فلاح سے، یعنی کامیابی کے تصور سے، فلاح کا مطلب اذان کو سامنے رکھ کر فلاح کا مطلب مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ یہ ہے فلاح، کہ اس سے پہلے یہ کلمات آ چکے ہیں، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، یہ دعوت تامہ کے الفاظ ہے، یہ دعوت تامہ کی طرف آنے کا نام ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن خاص طور سے آج میدان سیاست میں مسلمانوں نے اللہ اکبر کو بھلا دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کو بھلا دیا، تو اس لیے یہ بے بسی ہوئی ہے، رسوائی ہوئی ہے۔ اور اگر ہماری طرف سے کوئی بدلاؤ نہیں ہے، اپنے آپ کو ہم نے بدلنے کی کوشش نہیں کی، تو یہ تبدیلی کہاں تک جائیں گے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن گزشتہ زمانوں کی تاریخ کو سامنے رکھ کر سمجھنا چاہیے کہ بڑی بڑی حکومتیں ختم ہو گئی ہے۔ جب انہوں نے فلاح کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، تو حکومتیں ان کو نہیں بچا سکی۔ تو یہ ہم کو یہ نعرے اور یہ دعوے اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کو کیا بچانے والی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اذان کے پیغام کو، نماز کے پیغام کو سمجھنے اور اس سے وابستہ رہنے، جڑنے کی، امت کو جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب